سوری کریمیں، سارے یہ چیزیں یہ سب ختم، بس کمال چیز۔ میں نا ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک شیخ صاحب تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ گرم چادر نہیں ہوتی سردیوں میں اوڑھنے والی لوئی چادر، یہ باندھی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا، میں کہ کیا ہوں، میں نے کہا السلام علیکم، ہاتھ ہلایا، کہنے لگا ہاتھ نہ ہلا میرا، میں موشن روک کے بیٹھا ہوں، میرے کپڑے سارے بھر گئے ہیں، میرا ہاتھ نہ ہلا۔ میں کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ میں گیا، میں نے جا کے 3 کیلے لیے، تھوڑی سی پتی لی، خشک پتی چائے کی، چینی لی، چائے اور پتی ملائی۔ میں نے کہا شیخ صاحب جیسے نمک لگاتے ہیں نا کیلا، اس کو نمک لگا لگا کھائیں، تھوڑا تھوڑا کھائیں، بڑا کیلا نہ کاٹیں، تھوڑا تھوڑا ایسے نمک لگائیں۔ یہ نمک کون سا تھا؟ چینی اور پتی کا، یہ نمک سمجھ لیں، چینی اور پتی یہ سمجھ لیں نمک ہے، جیسے چیزوں کو نمک لگا لگا، میں کہ کھائیں۔ اچھا، وہ تینوں کیلوں میں انہوں نے وہ نمک یعنی وہ پتی اور چینی کھا لی۔ میں پھر چلا گیا، کوئی گھنٹے 2-3 گھنٹے کے بعد یا آدھے دن کے بعد واپس آیا تو میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہنے لگا بچا کھاتی، بچ گیا میں۔ کہنے لگا میں چھینکتا تھا تو 10 نکل جاتا تھا، اور ایسے لمبا سانس لیتا تھا تو کپڑے بھر جاتے تھے، اتنے موشن لگے ہوئے تھے۔ اچھا، یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے، بعض ایک تکلیف ہوتی ہے، اس کو سنگ رہنی کہتے ہیں۔ وہ تکلیف ہی ہوتی ہے ادھر کھایا ادھر فوراً اجابت میں ہر چیز نکل جاتی ہے، آنتیں اس کو قبول نہیں کرتی، معدہ اس کو قبول نہیں کرتا، اور یہ سنگ رہنی اس لیے کہتے ہیں یہ تیرے سنگ ہی رہے گی، تیرے سنگ سنگ، بس یہ جائے گی نہیں۔ یہ اتنی بیماری خطرناک ہے، اس کے لیے زبردست ہے۔ جس کا خون نہ رکتا ہو اور کہیں سے بھی نہ رکتا ہو، عورت مرد، اس کے لیے ٹوٹکا زبردست ہے۔ کیلا، پتی اور چینی دن میں 2-3 دفعہ 4 دفعہ بھی کھا سکتے ہیں، 1 دفعہ بھی کھا سکتے ہیں۔ 3 کیلے ایک وقت میں، اور ان کے ساتھ پتی اور چینی، 1 چمچ پتی 1 چمچ چینی، 1 چمچ پتی 1 چمچ چینی، بڑا چمچ بھی لے سکتے ہیں، چھوٹا چمچ، بہت زبردست چیز ہے۔ ایک اور بتاؤں، کیلے کو نا درمیان سے کاٹیں، پھٹکڑی باریک لے کے، صرف 5 روپے کی، صرف 5 روپے کا نسخہ ہے، اور اس کو پھول نہیں کرنا، جلانا نہیں، اچھی پھٹکڑی، چٹکی اس پہ پھیر کے اس کو انگلی سے ایسے پھٹکڑی پھیلا دیں، کیلے کو بند کر دیں، بند کر کے رات کو شبنم میں یا کہیں بند ڈھانک کے رکھ دیں۔ 3 کیلے، چٹکی چھوٹی ہو، اور چٹکی کتنی ہوگی؟ یہ 1 چٹکی آدھے چنے کے برابر ہوگی۔ چٹکی کی مقدار سمجھ گئے؟ آدھے چنے کے برابر۔ اب دیکھیں میں کیلے پہ چل پڑا، ہمارے ایک صاحب ہیں، وہ پوری 70 شفاؤں کی ڈبی کھاتا ہے، وہ کہتے ہیں بس کیا ہے، کہتے ہیں چنے کے برابر کیا ہو۔ کہنے لگے چائے بنا کے بیٹھ جاتا ہوں، 70 شفائیں کھاتا جاتا ہوں، چائے پیتا جاتا ہوں، کھاتا جاتا ہوں۔ ہمارے اردو بازار کے اشفاق خان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں آپ خمیرے کی کہتے ہیں 1 چمچ سے کیا ہوتا ہے، میں 1 ڈبی پوری کھاتا ہوں خمیرے کی۔ تو یہ چٹکی پھیلا دیں، رات کو رکھ دیں، صبح اٹھ کے یہ کیلے کھا لیں، نہار منہ 3 کیلے، چند دن چند ہفتے ایسا کریں۔ پرانا ہیپیٹائٹس اور پرانا یرکان اور پرانا لیور سورائسس، جس میں جگر کا کینسر اور جگر سکڑ گیا ہو اور جگر ختم ہو رہا ہو، اس کے لیے کمال چیز، کمال ٹوٹکا ہے۔ جہاں سب لا علاج کر دیں، یہاں کیلے کا اور پھٹکڑی کا ٹوٹکا آزما کے دیکھیں، کیلے کا اور پھٹکڑی کا یہ ٹوٹکا آزما کے دیکھیں۔ چلو کیلے کے چھلکے بھی بتا دوں، وقت زیادہ اور کیلے کی آمد شروع ہو گئی ہے۔ اب آپ نے دیکھا نا، کیلا، جاپانی پھل، انار، بہت سے پھل بیان کیے، منہ سے پہلا لفظ کیلا نکلا تھا۔ کیلے کے چھلکے لے کے اس میں تھوڑا سا پانی لیں، اس کو گرائنڈر میں ڈال دیں، خوب شیک کریں، یہ گاڑا گاڑا لیپ بن جائے گا۔ اس گاڑے لیپ کو اپنی جلد پہ، چہرے پہ، ہاتھ پاؤں پہ خوب ملیں، اس کے بعد حسن و جمال کا نکھار دیکھیں۔ سوری کریمیں، سارے یہ چیزیں یہ سب ختم، بس کمال چیز۔ ایسا ملیں، لگائیں نہیں، بہت زیادہ ملیں، اور پھر 2-4 گھنٹے اس کو چھوڑ دیں، اور اس کے بعد چہرہ دھو لیں، ہاتھ پاؤں، یہی چیزیں ہوتی ہیں جو حسن کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ بہت زبردست چیز ہے، صرف حسن نہیں، داغ، دھبے، چھائیاں، کیل، مہاسے، اس کے لیے زبردست چیز ہے۔ سکن آئلی ہو یا ڈرائی ہو،
ایسی جسم جلد جس پہ تیل تیل نکلتا ہے وہ ہو یا خشک جلد ہو، اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ اچھا، جس کے ہاتھ پاؤں میں سے گرمی نکلتی ہو بہت زیادہ، بعض اوقات شوگر کی وجہ سے ہاتھ پاؤں بہت جلتے ہیں، ان کو کہیں اس کا لیپ کریں پاؤں پہ یا ہاتھوں پہ، کیلے کے چھلکے کا ایسے کر کے لیپ کریں۔ اچھا، آپ گرائنڈ نہیں کر سکتے، اکیلا چھلکا ملتے جائیں، چھلکے کے اندر کا حصہ وہی ملنا شروع کر دیں، چھلکے کے اندر کا حصہ وہی ملنا شروع کر دیں۔ آپ نہیں کر سکتے، کوئی حرج نہیں، وہی ملنا۔ جس پیڑ کے کھاتا ہے تو ثمر، اس پیڑ کے ضائع تو برگ نہ کر، جس کے پھل کھاتا ہے اس کے پتے بھی ضائع نہ کر۔ کیلے کے چھلکے ضائع کیوں ہوں؟ اچھا، پھر جو استعمال کیے ہوئے چھلکے ہیں، استعمال کیے ہوئے چھلکے ہیں، ان کو اکٹھا کر کسی ایسی جگہ رکھ جہاں جانور کھا لیں۔ جانور کھائیں گے تیرے حق میں دعا کریں گے، جانور کھائیں گے تیرے حق میں دعا کریں گے۔ بے زبانوں کی دعاؤں کو لینے کا فن جانے، بے زبانوں کی دعاؤں کو لینے کا طریقہ جانے، بے زبانوں کی دعاؤں کو ضائع نہ کرنا۔ بے زبانوں کی دعائیں بھی ہوتی ہیں اور بد دعائیں بھی ہوتی ہیں، اور دعائیں بھی ٹھا کر کے لگتی ہیں اور بد دعائیں بھی ٹھا کر کے لگتی ہیں۔ تو ہم تو تعویذ نکال رہے تھے، ہم کیلے پہ چلے گئے۔ چلو، فائدہ ہو گیا، فائدہ ہو گیا، اچھا ہوا۔ اچھا چلو ایک اور بتاؤں، جہاں کیلا ہوگا نا، کیلے کا درخت اور پتوں اور جڑ کا پانی سانپ کے زہریلے زہر کا علاج ہے۔ جس کو سانپ کاٹ جائے اس کو پتوں کا پانی نکال کے، جڑ کا پانی نکال کے پلائیں، پھر پلائیں، پھر پلائیں، پھر پلائیں، یہ اس کی زہر کا علاج ہے۔ چلو ایک اور چیز بھی یاد آ گئی، کیلے کے پتوں کو جلا لیں، اس کی راکھ میں شہد ملا کے، دنیا کی خطرناک کھانسی ہے، کتے کھانگ ہے یا ہاتھی کھانگ ہے، ہمارے ہاں ایک بندہ تھا وہ کھانگ کی کھانسی کی پھر مثالیں دیتا تھا، بنی پرانی کھانسی ہے تو شہد اور کیلے کی چھلکے کی راکھ یہ چاٹیں، دن میں 3-4-5 بار ملا کے رکھ دیں، چاٹیں، کھانسی کا علاج ہے۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا، کہنے لگا کہ میں کسی ملک میں گیا، مجھے بندہ لے گیا، ایک ریسٹورینٹ تھا، ہوٹل تھا بہت بڑا، میں وہاں گیا، ایک دروازے پہ گیا تو اس نے دروازے کی ایک جگہ پہ بٹن لگے ہوئے تھے، اس کو اپنے مزاج سے گھمایا، کوڈ لگے ہوئے تھے، دروازہ کھل گیا، آگے راہداری تھی اور آفس تھے، اس کے بعد گیا تو ایک کونے میں ایک گیٹ تھا، اس نے کھٹکھٹایا 3 دفعہ ادھر، 2 دفعہ ادھر، 1 دفعہ اوپر، دروازہ کھلا، اندر سے آدمی نے دیکھا، اندر سے آدمی چلا گیا، آگے گیا تو پھر آگے ایک اور دروازہ تھا، اس دروازے پہ پھر بٹن کوڈ تھے، وہ اس نے دبائے، پھر ہم ایک دفتر میں پہنچے اور اپنی مطلوبہ جگہ پہنچے۔ کیا خیال ہے، آپ اپنے موبائل پر کوڈ نہیں لگاتے، اپنا تھم انگوٹھا نہیں لگاتے کہ آپ کا موبائل کوئی نہ کھول سکے؟ زندگی موبائل کی طرح بندھی ہوئی ہے، بندہ عاجز آ جاتا ہے، اس بندے کا موبائل نہیں کھول سکتا، اس نے اپنا کوئی کوڈ لگایا ہوا ہے۔ زندگی عاجز آ جاتا ہے بندہ، اور زندگیوں پہ کوڈ لگے ہوئے ہیں، بندشوں کے، دیوسائی کے، جنات شیاطین کے، بندہ نہیں کھول سکتا، اور اگر اس کو کھول سکتے ہیں تو کوئی طاقت ایسی ہے اور کوئی قوت ایسی ہے، موبائل جتنا بھی اس کو کوڈ لگا ہوا ہو، موبائل بنانے والا نظام، اس کی کمپنی اور اس کے سائنسدان، آپ 1,00,000 موبائل دیں گے اس وقت کھول کے رکھ دیں گے سارے، اس میں جتنا طاقتور کوڈ لگا ہوا ہے، جتنے آپ نے انگوٹھے لگائے ہیں، جو بنانے والا موبائل ہے اس سے سارے سافٹ ویئر، ساری زندگی کی مشینری، اندر کے سارے پرزوں کی خبر ہے، اس نے سارے پرزے گھمانے ہیں اور ایک پل میں سارے موبائل کھول کے رکھ دینے ہیں۔ یہی کچھ ہماری زندگی میں، ہماری زندگی ایسی بندشوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ مسنون دعائیں، یہ چھوٹے چھوٹے حرف، یہ چھوٹے چھوٹے لفظ، یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے راز ہماری زندگی کی بندشوں کو، پریشانیوں کو، مشکلات کو ایسے کھول دیتے ہیں۔ روانی اور فراوانی، روانی اور فراوانی ایسے زندگی میں آتی ہے کہ عقل اور انسان کی ہوش اور انسان کی سوچ اور انسان کا گمان، خیال دنگ رہ جاتا ہے کہ میرے لیے ایسا ہو بھی سکتا ہے، اتنی بڑی کامیابی۔ اور میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سورۃ اخلاص کے بارے میں سناؤں، سمجھ آ جائے گی پھر سورۃ اخلاص کی۔ مجھے یاد ہے کہ 2 مالدار شخص ووٹ پڑے، چھوٹے کونسلر کے ووٹ کھڑے ہوئے، 2 مالدار شخص تھے، ایک بہت بڑا مالدار تھا، طاقتور تھا، تمام ذرائع طاقت کے اس کے پاس تھے، تمام ذرائع طاقت کے اس کے پاس تھے، بہت بڑا مالدار تھا۔ ایک چھوٹا مالدار تھا،